اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسان کی ایک خاصیت کا بار بار ذکر کیا ہے، اور وہ ہے تفکر، تدبر، غور کرنا۔ یہ ایسی خاصیت ہے کہ جس کے ساتھ انسان بنتا ہے۔ انسان کا امتیاز ہے کہ اللہ نے انسان کو سوچ عطا کی ہے، اس کو فکر عطا کی ہے، چیزوں کو دیکھنا، ان کو پرکھنا، ان میں تمیز کرنا، اچھائی اور بھلائی میں فرق کرنا، اچھائی کو اپنانا، برائی کو چھوڑنا۔ یہ جو سوچ اللہ نے عطا کی ہے یہ انسان کا خاصہ ہے، اور اسی کو اللہ نے بار بار بیان کیا ہے۔ افلا یعقلون، کہ یہ لوگ عقل کیوں نہیں رکھتے؟ افلا یتدبرون، یہ سوچتے کیوں نہیں؟ افلا یتفکرون، ان کا تفکر کہاں ہے، ان کی سوچ کہاں ہے؟ اور پھر ساتھ اللہ نے بیان کر دیا کہ اگر انسان اس سوچ و بچار کو شہوات کے حوالے کر دے، جو اللہ نے انسان کو ابیلٹی دی ہے سوچنے کی، تفکر کی، تدبر کی، اس کی ساری سوچیں وہ ہیں جو اس کا من کر رہا ہے۔ آج میرا من یہ کر رہا ہے کہ میں فلاں کام کروں، وہ آپ کی سوچ بن جائے، وہ آپ کا ارادہ بن جائے، اور وہ کام آپ کر لیں۔ اللہ نے کہا کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ خاصیت جانوروں کی ہے، چونکہ ان کے اندر سوچنے کی ابیلٹی نہیں ہے، تفکر اور تدبر نہیں ہے۔ ان کی سوچ کیا ہے؟ ان کی شہوات ہے، ان کی خواہشات ہے، وہ اپنی شہوت کے مطابق اور خواہش کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں۔ اور اگر انسان بھی اسی چیز کو اڈاپٹ کر لے اور اس کی سوچیں، اس کی فکریں، اس کی ترجیحات، اس کی خواہشات وہ کیا بن جائے؟ جو من کر رہا ہے، آج میرا دل یہ کر رہا ہے، فلاں کام کرنے کو کر رہا ہے، وہ کام کیسا ہے، اس کے نتائج کیا ہے، اس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اس کا، وہ سب چیزوں کو بھلا کر صرف اپنے دل کی مان رہا ہے، اپنے من کی مان رہا ہے۔ تو اس خاصیت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جانوروں کی خاصیت بیان کیا ہے کہ انسان نہیں کرتے ایسے، انسان سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، جو اللہ نے عقل دی ہے، عقل کی نعمت دی ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اللہ نے انسان کو تصور دیا ہے، انسان سوچتا ہے، اور تصور کے بعد پھر انسان کا نظریہ بنتا ہے، اور نظریے کے بعد انسان کا ارادہ بنتا ہے، ارادے کے بعد انسان عزم کرتا ہے، عزم کے نتیجے میں عمل آتا ہے، اور عمل کے نتیجے میں آگے اس کا رزلٹ آتا ہے۔ یہ سارے کا سارا پروسیس اللہ نے انسان کے لیے رکھا ہے۔ اب اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ نتیجے کی ابتدا ہو رہی ہے تصور سے، چونکہ اس کے تصور پر اس کا نظریہ بننا ہے۔ سوچئے، جو نظریہ بن جائے گا پھر اس نے اس پر کام کرنا ہے، اسی کے لیے ارادے کرنے ہیں، اسی کے لیے پلاننگز کرنی ہے، اسی کے لیے عزم کرنے ہیں، اسی کے لیے عمل کرنے ہیں، اور اس پر آخر میں اس کا رزلٹ ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری زندگی کی بنیاد وہ آپ کے تصورات پہ ہے۔ یہ اتنا اہم تصور ہے، اور بعض اوقات ہمارا تصورات پر پورا کنٹرول نہیں ہوتا، چونکہ آپ جیسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، جیسی آپ کی تربیت ہو رہی ہے، جیسے آپ کے دوست ہیں، ویسے آپ کی سوچیں بنتی ہیں، ویسے آپ کے تصورات قائم ہوتے ہیں۔ چونکہ تصورات میں کیا ہے؟ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے سامنے ہے، وہ آپ کا تصور بن جاتا ہے۔ اس مرحلے میں، اس پورشن میں بعض اوقات آپ کا اختیار نہیں ہوتا۔ آپ نے اچھا بھی دیکھا ہے، آپ نے برا بھی دیکھا ہے، اور آپ لازمی برا دیکھیں گے، برائی سامنے آئے گی، برے لوگ سامنے آئیں گے، سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اچھے لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں، اچھائی بھی سامنے آ رہی ہے۔ تو بعض اوقات اس پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن تصور سے آگے کا مرحلہ، جو مرحلہ ہے نظریے کا، جہاں پر انسان کی ترجیحات آتی ہے، نظریہ جو ہے وہ انسان کی ترجیحات کو معین کرتا ہے، وہاں پر انسان کا اختیار ہے۔ اب وہاں پر انسان نے اچھائی اور برائی میں سے جس کو اختیار کرنا ہے، یہ اس نے یہاں پر فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے برائی کو چھوڑ کر اچھائی کو اختیار کرنا ہے، یا من کی سن کر برائی کو اختیار کرنا ہے۔ یہاں پر انسان کا امتحان ہے، جو اللہ نے بیان کیا نا قرآن مجید کے اندر، کہ انسان کو ہم نے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ کون سے پورشن میں ہو رہا ہے امتحان؟ اس کا نظریہ والے پورشن میں۔ تصور کے بعد نظریہ والے پورشن میں انسان کا امتحان چل رہا ہے، چونکہ وہاں پر اس کی ترجیحات ہے، اور اگر وہاں پر انسان فیل ہو گیا تو آگے آپ سمجھ لیں اس کا رزلٹ سارے کا سارا خراب ہے۔ اور اگر اس پورشن میں انسان کامیاب ہو جائے تو اللہ آگے اس کے رزلٹ کو بھی
بہتر کر دیتا ہے، آگے اس کے سارے کا سارا عمل جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام کیا ہے، ان نظریات پر، ان تصورات پر، ان چیزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکمت عملی رہی ہے۔ مکے کے 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریات پہ کام کیا، تھوڑے 13 سال عمل نہیں تھا، ابھی تک عبادات نہیں آئیں، صرف کیا تھے؟ نظریات تھی۔ عقیدہ کیا ہے انسان کا؟ عقیدہ نظریہ ہے آپ کا، اعتقاد کیا ہے آپ کا؟ نظریہ ہے۔ 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے نظریات کو سیدھا کیا کہ تمہارا ہدف کیا ہے، تمہارا گول کیا ہے، تمہاری سوچیں کیا ہونی چاہیے، تمہاری فکریں کیا ہونی چاہیے، تم نے کرنا کیا ہے، اچیو کیا کرنا ہے۔ ان کے سامنے مقصد کو انتہائی شفافیت کے ساتھ واضح کر دیا کہ یہ ہم نے اچیو کرنا ہے، یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، یہ ہماری منزل ہے، اور اس کے لیے ہم نے سوچ و بچار کرنا ہے۔ 13 سال لگائے ہیں۔ پھر 13 سال کے بعد وہ صحابہ کرام کی ٹیم تیار ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو آپ کی کوشش ہے، پلاننگز ہیں، جو محنت ہے، جو پروجیکٹ ہیں، اس کے لیے زیادہ وقت میں آپ کو سوچ و بچار کو درست کرنا ہے، نظریات کو درست کرنا ہے۔ جب وہ نظریات درست ہوں گے تو آگے آپ کی ٹیم کام کرتی ہے۔ اور پھر مسلمان ہو اور اس کے نظریات بگڑ جائیں، اسلام کا نام لینے والا ہو اور اس کے نظریات آگے پیچھے ہو جائیں، تو یہ تو پھر اور بھی خطرے کی بات ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اللہ کی محبت کا اقرار کریں، دن رات ان کے گن گائیں، اور اس کے بعد ہماری سوچوں میں اور ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے اعتقادات کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نظر نہ آئے۔ یہ قابل افسوس ہے کہ جب آپ کی سوچ صرف یہ بن جائے کہ میں نے اپنی خواہشات کو کیسے اچیو کرنا ہے، اپنی لذات کو کیسے پورا کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس خاصیت کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ نے خاص اپنے بندوں کے لیے رکھی تھی۔ وہ تدبر اور تفکر کر کے اچھے نتیجے تک پہنچنے والی جو خاصیت تھی، اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے جانوروں والی خاصیت کو لے لی ہے، ان خوبیوں کو اپنا لی ہے، جانور بن چکے ہیں کہ جو من کر رہے، جو دل کر رہے وہ کرتے رہو۔ نہیں، ایک مسلمان کی سوچ، اس کی خواہشات، وہ دونوں کی دونوں اللہ کے تابع ہوتی ہیں، اور اسی پر کام کرنا ہے ہم نے۔ مسلمان کی زندگی کیا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو اللہ کے احکامات کے تابع کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، صرف مسئلہ کہاں پر آئے گا؟ اپنے ٹیسٹ کو چینج کرنے میں آئے گا۔ شروع میں مشکل ہوگی، نفس ہے نا، نفس امارہ ہے، بڑا تڑپے گا، بڑا زور لگے گا۔ جب صبح کے وقت اٹھائیں گے نا اس نفس کو کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے، بڑا تڑپے گا، آپ کو کوٹے گا، کیا کر رہے ہو یار، یہ جوانی کا وقت ہے، یہ نیند پوری کرنے کا وقت ہے، ابھی کہاں وقت آیا نمازیں پڑھنے کا، یہ تو بوڑھے لوگ پڑھے نمازیں، بابے پڑھے، 60 سال کے بعد کیا کام کرنا ہے۔ بڑی سوچیں آئیں گی آپ کو، ایسی ایسی سوچیں آئیں گی، شیطان آپ کے سامنے 100 قسم کی ریزن رکھے گا نماز نہ پڑھنے کے۔ اور میں کہتا ہوں کہ مومن کے لیے ایک ریزن کافی ہے نماز پڑھنے کے لیے، کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہاں پر فیصلہ کرنا، یہ ترجیحات ہے نا، یہاں پر فیصلے کرنے ہیں آپ نے۔ یہاں پر اگر آپ کے پاس ایک ریزن بھی یہ موجود ہے آپ کے سامنے کہ اللہ کا حکم ہے اور میں نے اٹھنا ہے، وہ ایک ریزن نماز پڑھنے کے لیے کافی ہونا چاہیے، وہ آپ کی ترجیحات میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ نے تصورات پر پکڑ نہیں رکھی، آپ کے خیالات پر پکڑ نہیں رکھی، لیکن اگر وہ خیالات آپ کا عزم بن جائیں، آپ نے کچھ برا سوچا ہے، اس کے بعد اس برا کرنے کی پلاننگ شروع کر دی ہے، یہاں پر اللہ آپ کی پکڑ کرے گا۔ اگر وہ تصور صرف تصور رہ جائے، خیالات کی حد تک، وہ برے خیالات سب کو آتے ہیں نا، وہ تو صحابہ کرام کو بھی آتے تھے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ ہمارے بھی ذہن میں، قلوب و اذہان میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ہم وہ بیان کر دیں تو ہمیں ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ خیالات پر بعض اوقات انسان کا قابو نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیں کہ اگر وہ خیالات ہمارے ارادے کی طرف بڑھ گئے اور عزم کی طرف بڑھ گئے تو اب یہاں پر ہمارا مؤاخذہ ہو سکتا ہے۔ اچھے خیال کیا ہے، اچھے تصورات کیا ہے، اچھی سوچ کیا ہے؟ اکثر یہ سوال ہوتا ہے نا، اصل سوال تو یہ ہے کہ وہ اچھی سوچ کون سی ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اچھی سوچ وہ ہے جو بامقصد ہو، وہ سوچ جو بامقصد ہو، خواہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، آخرت سے متعلق ہو،
وہ سوچ جو با مقصد ہے وہ اچھی ہے، لیکن وہ سوچ جو بے مقصد ہے وہ شہوت ہے، وہ صرف آپ کی خواہش ہے، وہ من کی باتیں ہیں، وہ آپ کو ضائع کر دیں گی، رسوا کر دیں گی۔ ہر وقت ایسی سوچیں اور ایسی فکریں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ آپ کو تباہ کر دیں گی، آپ کی دنیا بھی تباہ کر دیں گی اور آپ کی آخرت بھی تباہ کر دیں گی۔ لیکن اگر آپ کی سوچ وہ با مقصد ہوگی تو آپ مال کمائیں گے، سوچ آپ کی با مقصد ہے، آپ مال کمائیں گے اور آپ کا وہ مال کمانا بھی اللہ پاک کے ہاں عبادت ہوگا۔ آپ مال کمائیں گے اور عثمان بن عفان بن جائیں گے تو جنت نہیں لے سکتے۔ آپ مال کمائیں گے اور 900 اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو نہیں بن سکتے جنتی۔ عبد الرحمن بن عوف نہیں بن سکتے۔ وہ مال تھا نا، وہ مال قارون کے پاس تھا، لیکن سوچ غلط تھی، پیچھے سوچ غلط تھی، تصور غلط تھا، وہ مال باعث ہلاکت بن گیا۔ آج تک وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے، آج تک۔ تو اللہ نے قانون دے دیا کہ یہ چیز اللہ نے عطا کی ہے، مال عطا کیا ہے، پیچھے سوچ با مقصد ہوگی تو جنتی بن جاؤ گے۔ پیچھے سوچ اگر با مقصد نہیں ہوگی، فقط اپنی خواہشات کی تکمیل ہوگی تو زمین میں دھنس جاؤ گے۔ کوئی بھی چیز ہو آپ کو تباہ کر دے گی، آپ کی دنیا بھی تباہ کر دے گی اور آخرت بھی تباہ کر دے گی۔ آج یہ مسئلہ ہے، یہاں پر جو ہے نا وہ بریکٹ آ رہی ہے، یہاں پر کوسچن مارک آ رہا ہے کہ ہمارے نوجوان کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی کام کریں، ان کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، پوچھیں ان سے۔ اور میں نے ایکسپیریمنٹ کیا کالج کے اندر، میرے سامنے پری میڈیکل کے لڑکے لڑکیاں تھے اور پری انجینئرنگ کے بھی تھے۔ میں نے کہا پوچھوں کہ آخر مقصد کیا ہے، مجھے یہ معلوم ہو کہ آج کی نوجوان نسل جو ہے، جو ہماری نیو جنریشن ہے، کیا مقصد ہے ان کی۔ میں نے پوچھنا شروع کیا، جی ہاں جی کیا مقصد ہے، ہاتھ کھڑے، کیا بننا ہے جی آپ نے، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف آرمی اسٹاف۔ دوسرے سے اس نے کہا سر یہ بڑی لمبی چھوڑ دی ہے اس نے، صرف کمیشنڈ آفیسر بن جاؤں کافی ہے، زیادہ نہیں۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا سر آج کل اتنا کمپٹیشن ہے کہ صفائی بن جائیں کافی ہے یہ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ریلی، اس نے کہا کافی ہے میرے لیے۔ چوتھے نے کیا کرنا ہے آپ نے، اس نے کہا سر میں چاہتا ہوں کہ فلاں جگہ سے میڈیکل مکمل کروں اپنا، اس کے بعد فلاں ہاسپٹل کے اندر فلاں رتبے اور عہدے کی جاب مجھے مل جائے اور فلاں اسکیل کی جاب مل جائے۔ بڑا کلیئر ہے۔ تنخواہ کتنی ہو، اس نے کہا سر تنخواہ جو ہے نا، کیونکہ ڈاکٹرز بننا ہے ہم نے پری میڈیکل کے، تو 10 لاکھ تنخواہ ہو، بس یہ مقصد ہے۔ 10 لاکھ تنخواہ جس دن لگ گئی اس دن ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ یار پھر جو یہ ڈاکٹر ہماری کھالیں اتارتے ہیں نا، بات ٹھیک کرتے ہیں، پھر تو ٹھیک کرتے ہیں نا۔ جب نسل یہ تیار ہو رہی ہے پیچھے کہ 10 لاکھ پورے کرنے ہیں، تو کس سے پورے کرنے ہیں؟ آپ کے اور میری اولادوں سے پورے کرنے ہیں۔ یہ سوال آپ کے اور میری اولادوں کا ہے، وہ کہاں سے 10 لاکھ پورے کرے گا بھائی؟ ہمارے بچے جائیں گے نا اس کے پاس، ان کی کھال اتارے گا، ان سے پورے کرے گا۔ یہ ساروں کے میں نے مقصد کا سوال کیا ہے، گول کیا ہے آپ کا؟ ساروں نے یہ گول بتایا۔ یہ گول تھا؟ ہم نے راستوں کو منزل سمجھ لی ہے، ہم نے ذریعوں کو نتیجہ سمجھ لیا ہے، گول سمجھ لیا ہے۔ یہ تو راستے تھے، ڈاکٹر بننا یہ راستہ تھا، یہ منزل نہیں تھی، ہم نے اس کو منزل سمجھ لیا۔ منزل کیا تھی؟ اگر وہ کہتا کہ جی میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، یہ مقصد بن سکتا تھا۔ اور سب سے بڑا مقصد کیا تھا جو کسی نے بیان ہی نہیں کیا اور شاید کسی کے ذہن میں نہ آیا ہو، اور صحابہ کرام ہمیشہ ہر وقت اسی مقصد کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ میں نے بڑا مطالعہ کیا سیرت کا، میں نے سوچا کہ کوئی صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہے کہ یا رسول اللہ میں نے تاجر بننا ہے اور استخارہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے بتائیں کہ 2-3 میرے پاس تجارت کے راستے ہیں، کون سا راستہ اختیار کروں؟ تینوں حلال ہیں لیکن زیادہ کمائی کس میں ہے؟ کوئی صحابی نہیں آئے اللہ کے رسول کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک کمپنی بن چکی ہے، میں نے DHA میں پلاٹ لے لیا ہے، اب میں نے مزید اور پلاٹ لینے ہیں، دعا کریں، یہ ذرا پوری سوسائٹی میں نے خریدنی ہے، یعنی مزید مال، بہت زیادہ مال بنانے کے لیے۔ کس نے سوال نہیں کیا؟ صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ دعا کر دیں اللہ پاک روٹی پوری کر دے، حلال کی پوری کر دے، کافی ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، بس اللہ حرام سے دور کر دے، کافی ہے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ مقصد کیا تھا؟ سوال کیا تھے؟ یا رسول اللہ جنت کیسے ملے گی؟ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت کی بناوٹ کیسی ہوگی؟ یا رسول اللہ جنت میں آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ یا رسول اللہ جنت میں ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ یا رسول اللہ انبیاء کہاں پر ہوں گے؟ جنت الفردوس کیسی ہوگی؟ یہ صحابہ کرام کے سوال تھے، چونکہ مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور جنت کا حصول۔
کتنے نوجوانوں کا یہ مقصد ہے آج؟ شاید آپ کو 1 یا 2% مشکل سے ملے نوجوان کہ جن کی محنتیں اور کوششیں وہ اس مقصد کے لیے. غلط نہیں ہے کہ آپ دنیا کے لیے محنت کریں، غلط نہیں ہے کہ آپ تجارت کے لیے محنت کریں، کمائی کے لیے محنت کریں، لیکن اگر آپ اسی کمائی کے لیے یہ نظریہ بنا لیں کہ اس کے ذریعے اللہ پاک مجھے حرام سے بچائے اور حلال کے قریب کر دے، تو مجھے بتائیں کہ وہ کمائی آپ کے لیے عبادت بنے گی نہیں بنے گی؟ وہ آپ کے لیے باعث ثواب ہے. آپ کا جاب پر جانا، وہاں پر بیٹھنا، ٹائم سپینڈ کرنا، واپس آنا، وہ اللہ پاک سارے کا سارا آپ کے لیے ثواب میں لکھ دے. اور اگر آپ کا مقصد صرف یہ ہو کہ میں نے کس طرح 2 کی 4 کرنی ہے، 4 کی 8 کرنی ہے اور 8 کی 16 کرنی ہے، تو یاد رکھیں اللہ پاک برکت بھی اٹھا لے گا اور پوری زندگی آپ 16 کرنے پر لگے رہیں گے، اور وہ 16 پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن پوری زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی اس کے اوپر. تو یہی سب مقصد اور یہ ہمارے نوجوانوں کے آج کل مقاصد ہے. چھوٹی سوچیں اور یاد رکھیں بڑی سوچ کیا ہے؟ بڑی سوچ ہے بڑے مقصد کے ساتھ. اور سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد یہ ہے، سب سے بڑی دنیا کی سوچ یہ ہے. اور یہ عید جو ہے نا، یہ اپنے سینوں میں لکھ لیجیے. اللہ کی قسم یہ عید اگر ہم اپنے سینوں میں لکھ لینا، دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان. اللہ نے فیصلہ کر دیا. آپ ذرا پوچھیں جا کے باہر کسی سے کہ کامیاب کون ہے؟ ہم نے تو کامیابی کے معیار چینج کر دیے ہیں. کامیابی کیا بن چکی ہے؟ اللہ معاف کرے. دنیا کا حصول، پیسے کا حصول، وہ کامیابی بن چکی ہے. اللہ کے رسول نے اور اللہ نے یہ ہمیں کامیابی کے معیار دیے تھے، یہ ہمیں سوچ دی تھی. یہ تھا ہمارا مقصد کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور جنت کو حاصل کرنا. یہ مقصد تھا، اور اس مقصد کے لیے صحابہ کرام نے ماریں کھائیں. اسی مقصد کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت کے اوپر دن دہاڑے لٹایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا. اسی مقصد کے لیے صحابہ نے لڑائیاں کی تھی، اسی مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی. اسی مقصد کے لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کو چھوڑ دیا تھا. والدہ نے کہا تھا میں سب کچھ لے لوں گی، جتنے یہ سوٹ بوٹ یہ برانڈز یہ سب کچھ چھین لوں گی اگر تو نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا نہیں، میرا مقصد بڑا اونچا ہے، میرے مقصد میں مال و دولت ہے نہیں، یہ تو رستے ہیں، یہ تو جینے کے ذریعے ہیں، یہ تو سانس لینے کے لیے چند وسیلے ہیں. وسیلے منزل تھوڑی ہوا کرتے ہیں، یہ تو جینے کے لیے چند پل ہوا کرتے ہیں کہ اچھی زندگی کے لیے چند پل جینے کے لیے یہ اللہ نے وسیلے دیے ہیں. میرا مقصد تو بڑا اونچا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے مجھے 1 ماہ کیا لو کانت لکی مئۃ نفس، 100 مائیں ہوتی تو میں نے وہ بھی قربان کر دی تھی اس مقصد کے لیے. جتنا بڑا مقصد ہوگا، جتنی بڑی سوچ ہوگی، اللہ پاک اتنا زیادہ عطا کرے گا. اور اللہ پاک خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی. سوچ کتنی ہونی چاہیے؟ ہم نے سوال کیا اللہ سوچ کتنی ہو، کتنا بڑا سوچیں، کتنا بڑا مانگیں، تو کتنا عطا کرنے والا ہے، تو کتنا دے سکتا ہے. اللہ نے کہا انا عند ظن عبدی بی، تو جتنا بڑا سوچے گا اتنا بڑا عطا کروں گا، تو جتنا گمان کر سکتا ہے گمان کر. اللہ نے کہا میری عطا میں کمی ہے، تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ میدان کے اندر، مانگنا شروع کرو، تمہاری زبانوں سے جو نکلے گا میں عطا کرتا رہوں گا. میری عطا اتنی بڑی ہے کہ میرے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. یہ میری عطا ہے، لیکن سوچ بڑی رکھو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا، جب بیان کیا نا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اب صحابہ کرام سوچ رہے ہیں جنت کے 100 درجے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کہاں پر ہوں گے؟ سب سے اعلیٰ درجے میں، جنت الفردوس میں. تو بہت بڑی سوچ ہے. جنت کا حصول کافی ہے، لیکن جنت کے بعد اتنی بڑی سوچ کہ اللہ پاک جنت الفردوس دے، یہ تو بڑا اونچا ہے، یہ تو ہمارے بس سے باہر ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. جب سوال کرنا ہے نا تو بڑی سوچ کے ساتھ کرنا ہے، بڑی فکر کے ساتھ کرنا ہے. اور سوال کیا کرنا ہے کہ یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما. چھوٹے سوال نہیں کرنے، اللہ سے چھوٹا نہیں مانگنا. اور پھر
ایک آخری بات، بڑی سوچ، بڑا مقصد اگر ہوگا نا اور اس رستے میں موت آ گئی تو اللہ کی قسم بڑی فخر سے آئے گی، وہ موت بھی شہادت کی ہوگی اگر بڑے مقصد کے حصول کے لیے آئی۔ وہ تھا نا جس نے 100 قتل کیے تھے بنو اسرائیل کا، کوئی عمل نہیں کیا تھا لیکن اپنی سوچ اس نے بہت بڑی کر لی تھی کہ بس اب میں نے 100 کر لیے ہیں، 99 کر لیے ہیں، اب میں نے توبہ کرنی ہے۔ اب میرا مقصد کیا ہے، سوچ کیا ہے کہ میں نے جنت حاصل کرنی ہے، اب میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اس کی سوچ بڑی تھی، ابھی عمل شروع نہیں کیا تھا، ابھی عمل باقی تھا، لیکن جب سوچ بڑی کی اور اس سوچ کے لیے چلنا شروع کیا اور موت آئی تو فرشتے آ گئے اور لڑنا شروع کر دیا کہ اس کو ہم لے کر جائیں گے، اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ جب سوچ بڑی ہو نا، مقصد بڑا ہو اور اس رستے میں موت بھی آ جائے تو وہ موت بھی بڑی قابل فخر ہوتی ہے۔ لیکن اگر چھوٹا مقصد ہوگا، چھوٹی سوچیں ہوں گی، دنیاوی سوچیں ہوں گی، صرف مادیت پرستی، صرف کھیلنا کودنا، اور یاد رکھیں کہ آپ کی جو ترجیحات ہے نا، ہر پل آپ کی ترجیحات کا فیصلہ ہو رہا ہے، ہر پل، ہر گھڑی میں، ہر دن میں چھوٹی چھوٹی باتیں وہ آپ کی ترجیحات کا فیصلہ کرتی ہیں۔ اگر آپ بیٹھے ہیں، اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، وہاں پر کرکٹ میچ لگا ہوا ہے، آپ میچ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، اب یہاں پر آپ کے سامنے ترجیحات آ چکی ہیں، آپ کے عمل نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی ترجیح کیا ہے۔ میچ زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے؟ اس کو معمولی مت سمجھیے، یہ بہت بڑے فیصلے ہیں۔ قیامت کے دن یہ میزان کے اندر بڑے بڑے فیصلے کہلائیں گے۔ اللہ نے پوچھنا ہے کہ کہاں تھی ترجیحات تمہاری؟ تم نے میری بات کو چھوڑ کر، میری ندا کو چھوڑ کر، میری اذان کو چھوڑ کر ان چھوٹے موٹے کاموں میں، لہو و لعب میں، کھیل کود میں، کرکٹ میں، فٹ بال میں، اس شغل میلے کے اندر تم نے ٹائم کو ضائع کر دیا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہیں، یہ ذرات ہیں جو پہاڑ بنتے ہیں، یہ قطرے ہیں تو دریا بنتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ان دریاؤں کے حصول کے لیے ان قطروں کو درست کرنا پڑے گا، ان پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے ان ذرات کو ملانا پڑے گا۔ اور اگر آج آپ نے ان ذرات کو ملا دیا، ان کے لیے عمل میں اتر آئے اور چھوٹی چھوٹی ترجیحات کو سیدھا کر لیا، قرآن و حدیث کے مطابق کر لیا، تو انشاءاللہ یہ ذرات یہ پہاڑ بن جائیں گے، یہ قطرے سمندر بن جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ کامیابی و کامرانی آپ کا مقدر ٹھہرے گی۔ اللہ پاک جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔